حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام ایک دین فطرت ہے جس نے اپنے ماننے والوں کی ہر گام پر، ہر قدم پر اور ہر لمحہ رہنمائی فرمائی ہے. ہر مقام پر جہاں جہاں رہنمائی کی ضرورت تھی، جہاں پر لوگوں کی ہدایت کے لیے، ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے ضرورت رہی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے. اور انسان اپنی آزادی کے ساتھ اپنے دین پر اپنے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں اس کو آزادی عطا فرمائی. اسلام آزادی پسند مذہب ہے اور اسلام ہر انسان کے لیے آزادی عطا فرماتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو اپنی ماں کے رحم سے، کوکھ سے وہ آزاد ہو کر کے پیدا ہوتا ہے. اس کے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، نہ گناہوں کا بوجھ ہے، نہ خطاؤں کا بوجھ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی قرضہ رکھا جاتا ہے کہ یہ اتنے قرضے والا ہوگا، یہ ہوگا. نہیں، بالکل ہی آزاد پیدا ہوتا ہے. تو اللہ اور اسلام انسان کو آزادی دینے کے لیے سرچشمہ رہا کرتا ہے. ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے لیے اور حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں کو آزادی سے مہیا فرماتے ہیں، آزادی عطا فرماتے ہیں. تو آزادی انسان کا ایک ضروری عنصر ہے زندگی کا. انسان اگر آزاد ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان اگر آزاد نہ ہو کر غلام رہے گا تو اس کے قوانین میں جکڑا رہے گا. سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر سارے شعبے اس سے افیکٹ ہوں گے. غلام ہوگا تو غلام اپنے آقا کے دین پر رہے گا. غلام ہوگا تو اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکے گا. غلام ہوگا تو انسان جو ہے اپنی فطرت کے مطابق جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق نہیں چلے گا. اگر کل کے دن کوئی پوری انسانیت کو اگر غلام رکھ دیا جاتا کسی حاکم کے آگے، کسی بھی چیز کے آگے، تو ہوتا کیا؟ وہ کہتا کہ بھئی میں تو چاہتا تھا اے اللہ کہ عبادت کروں، تیری بندگی کروں، تیری یاد میں وقت گزاروں، مگر کیا کروں؟ میرے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں غلام تھا، میں قید و بند کی صحبتوں میں تھا، میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا. انسان کا یہ شکوہ ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا اور آزاد رکھا ہے. اسی آزادی کے لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو روانہ فرماتا رہا. آپ اگر دیکھیں گے، جب بھی انسان غلام بنا لیا گیا یا پھر قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا گیا، اللہ عز و جل نے انسان کی آزادی کے لیے انبیاء کرام کو روانہ فرمایا. آپ دیکھیں اٹھا کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیا اعلان فرماتے ہیں؟ اعلان فرماتے ہیں کہ اے نمرود، تو نے جو انسانوں کو نمرود اس وقت یقیناً وہ خدائی کا دعوے دار تھا، لوگوں کو اللہ کی بندگی اور عبادت سے روکتا تھا، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اس سے پہلی جنگ و لڑائی کا آغاز ہوتا ہے، اس کی بنیاد انسانوں کو انسانیت کا حق دلانے کے لیے ہے، انسانوں کو غلامی کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے ہے، ان کو غلامی کی جو بیڑیاں ان کے قدموں میں دلی ہوئی ہے ان بیڑیوں سے ان کو آزادی دلانے کے لیے ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوا ہے، سب سے پہلا کام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا۔ آپ بولیں گے کہ یہ کچھ تمہید جو میں رکھ رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں اور ہم یہ لوگوں سے سنا کرتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے، دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور سیاست اور حاکمیت، حکومت کس قدر اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر کئی چیزیں اٹکی ہوئی ہے، کئی چیزیں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف ہو، نہیں عن المنکر ہو، تو اس کی ذمہ داری حاکم کو دی گئی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ویسے تو ہر بندے کی ہے، ہر انسان کی ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر کے یہ ذمہ داری اللہ عز و جل نے ایک حاکم کو عطا فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام چلانا ہے تو حاکم کی ضرورت پڑے گی، حکومت کی ضرورت پڑے گی۔ دین کی تبلیغ کا کام ہے، اس کے لیے ایک حاکم کی ضرورت پڑے گی، حکمران کی نگرانی میں کام کرنا پڑے گا۔ اچھائیوں کا فروغ ہے، برائیوں سے روکنا ہے، لوگوں کو صحیح راہ پر ڈالنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے۔ ایک آدمی دوسرا آدمی لڑ رہے ہیں ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے، پیسے کے لیے، اب ان کو رائٹ فل حق کون دلائے گا؟ یہ آپ کو حاکم وقت ہی دلائے گا۔ حاکم وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے دین اور سیاست دونوں کا تعلق، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اگر جدا ہو جائیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ کس طرف جائیں گے، سارے کا سارا چنگیزی ہو جائے گا۔ اگر دین ہو سیاست سے جدا تو پھر ہے چنگیزی۔ دین کا اسلام سے خاص تعلق اور ربط ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اور ہمارے حکمرانوں نے جو سیاست کے جو اصول و ضوابط اسلام نے اور آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے تھے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ یہ اور بات ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے تو اسی لیے کہا تھا اگر دین ہو سیاست سے جدا تو پھر چنگیزی ہے فرمایا تھا۔ تو حقیقتاً وہی ہے کہ ہم نے تو اسلام نے تو آپ کو عطا کیا تھا، اسلام نے تو فکر دی تھی، اسلام نے آپ کو ریاست کے اصول بتائے تھے، ریاست کے اصول و ضوابط اسلام نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ تو ہم نے تو اپنے طور پر علامہ اقبال نے تو ساخی نامے کے عنوان سے ایک دیا ہے، زمانے کے اندر بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ معزز سامعین کرام، اسلام نے تو ہمیں یہ عطا فرمایا تھا، یہ تو دیا تھا اسلام نے، مگر ہم نے کہیں پر دور لے جا کر کے اس کو تبدیل کر دیا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ حضرت ابراہیم نمرود کے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیں۔ میں آپ کو بس اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدائن چلے گئے، مدائن شعیب گئے، وہاں پر رہا 10 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، جاؤ جا کر کے لوگوں کو زکوٰۃ کے لیے بلاؤ، یا لوگوں کو برائی سے روکو، زنا سے روکو، چوری سے روکو، نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی اور سرکش ہو چکا ہے۔ سرکش کیسے ہوا ہے؟ باغی بغاوت کیسے کر رہا ہے؟ میرے بندوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، میرے بندوں کے اوپر اپنا قہر برپا رہا ہے، ان کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کو پیر کی جوتی سمجھ رہا ہے۔ تو جاؤ جا کر کے آپ ان کا مقابلہ کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے باری تعالیٰ، میں بہت کمزور ہوں، فرعون بہت بڑا ہے، اس کے سامنے جا کر کے ٹھہرنا، اس سے مقابلہ کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو کیا کرو؟ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا۔
وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. کہنے لگے باری تعالیٰ میرا ساتھی، میرا اسسٹنٹ، میرا مددگار بنا دے. کس کو؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام. یہ کیا ہے؟ یہ سیاست یعنی حکومت جو خراب ہو چکی ہے اس کو پاک کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جانے لگے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہاں پر کوئی نماز روزے کا ذکر بھی نہیں کیا. پہلے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. اے دونوں تم موسیٰ اور ہارون دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی ہو چکا ہے. فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. جب بات کرو تو نرمی سے کرو، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے اور بات سنے اللہ سے ڈر جائے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى. دونوں نے کہا، اللہ نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا لا تخافا، تم ڈرو نہیں. اننی معکما اسمع وارى، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں سن بھی رہا ہوگا، دیکھ بھی رہا ہوگا، تم ڈرنے کی ضرورت نہیں. پہلی مرتبہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں. جا کر انہوں نے کیا کہا؟ فقولا، ان دونوں نے کہا انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. کیا؟ فقولا اننی انا رسول ربک، ہم دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. کیا کر کہ بنو اسرائیل کو تو نے جو اپنے چنگل میں رکھا ہے، اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، ان کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے، ہمارے ساتھ ان کو روانہ کر دے. کچھ اور نہیں کہا انہوں نے کہا کہ بس ہمیں چھوڑ دے، ان کو آزادی عطا فرما دے. کیا ہے یہ؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پہلا لفظ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر کے اس کے دربار میں ٹھہر کر کے اس کو للکار رہے ہیں. سورہ طٰہٰ اٹھا کر کے پڑھیں، 16واں پارہ اٹھا کر کے پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا؟ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل. بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب مت دے، ان کو اذیت مت دے، ان کو تکلیف مت دے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. ہم جو آئے ہیں تیرے پاس اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں لے کر کے آئے ہیں. تو پہلی بات کیا فرمائی حضرت موسیٰ اور ہارون نے؟ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو تو تکلیف مت دے، عذاب مت دے. یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر روزے کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر تبلیغ کی بات نہیں ہو رہی ہے. سب سے پہلا کام لوگوں کو آزادی دلانا، یہ سب سے پہلا کام بتلایا گیا. اور جب آزادی مل گئی تو اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو. اور اسی آزادی کی بنیاد پر 10 محرم کو روزہ اور جشن منایا جاتا تھا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کو غلامی سے آزادی ملی ہے. یعنی عید کا دن منایا جاتا، یوم عاشورے کا دن جو ہے دراصل عید کا دن ہوا کرتا. وہ لوگ اس کو عید کا دن تصور کرتے اور منایا کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو غلامی کے جال سے، چنگل سے آزادی، جنگل سے آزادی عطا فرمائی ہے. تو معزز سامعین کرام، آزادی اتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام پر روانہ. حضرت داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں اس روئے زمین پر خلیفہ بنایا ہے. یہ کیا ہے خلافت؟ یہی تو حکومت کہتے ہیں. کسی کو اگر آپ آج کے دور میں کہہ لیں تو سیاست کے الفاظ استعمال ہوتے ہوں گے، مگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ وہی ہے. یہ نظام حکومت ہے. حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آتے ہیں. مکہ مکرمہ سے جب ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے تو مدینہ پاک جاتے ہیں. اب مدینہ پاک آپ پہنچ گئے تھے، وہاں پر آتے ہی آپ نے سب سے پہلا کام مسجد قباء بنانے کے بعد سارے قبائل کو جمع کیا، سارے یہودیوں کو، نصارہ کفار کو، اوس و خزرج کو، بنو قانقا کو، بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو، ان سب کو جمع فرمایا. جمع فرما کر کے آپ نے کیا کیا؟ اسلامی حکومت، اسلامی ریاست کی، ریاست مدینہ کی، اسلامی بھی نہیں کہوں گا میں، ریاست مدینہ جو سیکولر حکومت تھی، جس میں ایک پارٹ ہے یہودی، ایک پارٹ ہے کفار، ایک پارٹ ہے منافقین، ایک پارٹ ہے مسلمان. کلائنس میں ملی ہوئی حکومت بنائی آپ نے، مخلوط حکومت جس کو ہم کہہ لیں. ریاست مدینہ کی بنیادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی. اس کے حقوق، اصول و ضوابط بنائے گئے. 53 پوائنٹس نکات کا آپ نے منشور بنایا. اسی منشور کو میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے. آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس بنیاد پر کام کرنا چاہے تو 53 نکاتی میثاق مدینہ ہمارے سامنے موجود ہے، اٹھا کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں.
اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اٹھا لیں، اپنے عہد مبارک میں اللہ کی دین کو قائم کرنے کے لیے بے پناہ جستجو۔ اچھا آپ پوچھیں گے کہ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا، یہ کیوں حکومت حاصل کرتے تھے؟ حکومت حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا کہ ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ ہی کا نافذ رہے۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام چلے، اس کی حکومت چلے، اس کا نظام چلے۔ اسلامی حکومت کا یہی کانسیپٹ ہے، حکومت ہوگی اللہ ہی کی، حاکمیت اللہ کی ہوگی، اس کا امپلیمنٹیشن اللہ نے کبھی کوئی خلیفہ کو عطا فرمایا، کبھی کوئی نبی کو دیا تھا، بعد میں جا کر وہ خلافت کی شکل میں تبدیلی ہوتی رہی۔ معزز سامعین کرام، حضرت طالوت لے لیں جنہوں نے فتنوں کا قلاقمہ کیا، اپنے وسائل کو استعمال فرمایا۔ طالوت علیہ السلام کو لے لیں، جالوت سے مقابلہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب ان کا فائنانس منسٹری کرپٹ ہو گئی اور اس کو صحیح ہینڈل نہیں کر سک رہے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلوں کو بنانا، اپنی تنظیمی اقتصادی مہارت کو استعمال فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ یاجوج ماجوج جب ظلم کے فتنے کو کچلنے کے لیے، ان کے ظلم اور جبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو روانہ فرمایا۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں حکمرانوں کی بعض اہم ذمہ داریوں کو علیحدہ سے نہایت احسن انداز میں ذکر فرمایا۔ ہم اگر اقتدار دیں انہیں زمین میں تو وہ نماز قائم کریں، سورہ حج میں فرمایا گیا، تو وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کا اور برائی سے روکنے کا حکم دیا کریں۔ اللہ ہی کے اختیار میں تمام معاملات اور تمام امور ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، اور اسلام نے کی خوبی یہ ہے کہ جہاں پر عقائد کے لیے تعلیمات عطا فرمائی، وہیں پر بھی سیاست کے لیے حکومت کے اصول و ضوابط میں اسلام نے عطا فرمائے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں ہیں تو والی حجاز خود بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نماز کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دے رہے ہیں، اور صالح معاشرے کی بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ زنا، ڈکیتی، چوری، قتل و غارت گیری کا خاتمہ فرما رہے ہیں۔ کچھ اس انداز میں فرمایا کہ معاشرے میں امن اور سکون کا گہوارہ بن گیا۔ کیسا بن گیا کہ ایک عرب کوئی جاتے ہوئے سوار تاجر گزرا، کیا دیکھتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا ہے، لوگوں نے اپنی دکانوں کو کھلی رکھی ہوئی ہے، کھلی چھوڑ کر کے نماز کے لیے چلے گئے۔ وہ دنگ رہ گیا، یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی تجارت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تجارت کھلی، کوئی چوری کرنے کا کسی کو شائبہ تک نہیں ہے، کوئی چوری کرنے کا خیال بھی نہیں لا رہا ہے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت کے اصول ضوابط بیان فرمائے ہیں، جو حکومت فرمائی ہے، تو ہر مقام پر امن و امان کو قائم فرمایا۔ پھر اس کے بعد مدینہ پاک میں مدینہ اسٹیٹ بن چکا تھا، اسلامی حکومت کا بنیادیں پڑ چکی تھی، یہاں تک کہ یہودیوں کے بار بار شرنگیزیوں کے باعث ان کو نکال دیا گیا، نکال کر کے وہ چلے گئے۔ وہ جانے کے بعد اب تو حکومت پوری مسلمانوں کی ہے، اس کے باوجود آپ نے فتح مکہ کی طرف رخ فرمایا۔ کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کی زمین ہے تو حکم اسی کا چلے گا، گھر اس کا ہے، زمین اس کی ہے۔ جیسے ایک انسان کا بلا تشبیہ گھر ہوتا ہے، گھر میں والد کا حکم چلا کرتا ہے، بلا تشبیہ زمین اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ ہی کا چلے، حکم بھی اللہ ہی کا نافذ ہو۔ تو معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حبیب داور مدینہ پاک سے مکہ آ رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے، کبھی بدر ہو رہی ہے، کبھی حنین ہو رہی ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، کبھی خیبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی رومن امپائر کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا جا رہا ہے، کبھی حضرت جعفر طیار کو روانہ کیا جا رہا ہے، کبھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادتیں ہو رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا اور دنیا میں اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے۔ بعد کے دور میں خلفائے راشدین کا دور مبارک آیا، خلفائے راشدین کے اصول و ضوابط، حضرت عمر خاص طور پر اس کا حضرت عمر فاروق کا ذکر ملتا ہے۔ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کس طرح حکومت کی بنیادیں رکھی۔ ایک عام آدمی اٹھ کر ٹھہر کر حضرت عمر کو ٹوک دیتا ہے کہ آپ کے جسم پر 2 چادر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی نظام حکومت کی خوبصورتی ہے۔ اسلام نے جو سیاست کے اصول مدون فرمائے تھے، حکمرانی کے اصول، وہ یہی اصول ہے جس کو اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ویسا اب کوئی دوسرا بن نہیں سکتا، چاہے لاکھ کوئی کوشش کر لے، کوئی کچھ کہہ لے، مگر ویسا نہیں بن سکتا۔ ہاں، ان کے قدم بر قدم چلتا ہوا ان کا غلام بن سکتا ہے، ان کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا غلام ضرور بن سکتا ہے۔ بعد کے ادوار میں بھی ہمیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ وغیرہ کے جو طرز حکمرانی یا خلافت عثمانیہ وغیرہ ملی ہے، ہم اس میں کچھ اصول و ضوابط اسی طریقے کے نظر آتے ہیں۔
معزز سامعین کرام، شریف بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خلافت راشدہ کے ختم ہو جانے کے بعد جب قومی ریاستیں ابھری تو دنیا میں مختلف طرح کے نظام منظر عام پر آئے. کہیں پر بادشاہت آئی تو کہیں پر خلافت تو ختم ہی ہو گئی، کہیں پر بادشاہت آئی تو کہیں پر آمریت آئی، کہیں پر ڈیموکریسی بنی، کہیں پر مونارکی بنی، کہیں پر کنگ شپ بنی، مختلف. اسی طرح جمہوری نظام نے بھی دنیا میں بہت سے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا. مغربی جمہوری تصور کے ساتھ پارلیمنٹ کا جو سسٹم ہے، ارکان کو مکمل طور پر قانون سازی کا اختیار حاصل ہوا. اس کے حوالے سے کوئی اسلامی فکر کو نہیں رکھا گیا، بلکہ اسلامی ممالک میں جب جمہوریت داخل ہوئی تو مسلمان مفکرین نے جمہوریت کو کتاب و سنت کا پابند قرار دیا اور پارلیمان کی حدود متعین کی کہ وہ عصری اور انتظامی امور کے حوالے سے قانون سازی کر سکتی ہے. مگر جہاں تک کتاب و سنت کی بات ہوگی تو وہاں پر کوئی جمہوری نظام نہیں چلے گا، بلکہ قرآن و سنت کو سامنے رکھا جائے گا. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، موجودہ جو حکمران ہیں، موجودہ سیاستدان ہیں، ان لوگوں نے سیاست کو ایک ایسی شناخت دے رکھی ہے جو اپنے اصلی مقصد سے اتنا دور کر دیا کہ انسان کو سیاست کا نام سنتے ہی ذہن و فکر میں ایک ایسے برے سیاستدان کا تصور آتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، جس کے ہاتھ خون سے رگے ہوئے ہیں، جو اپنے مفادات کے لیے انسانیت کا گلا گھونٹ دیتا ہے، جو ذات پات مذہب وغیرہ کا نام لے کر دنگے کرواتا ہے، لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، جو کسی بھی شخص پر اپنے طاقت کے بل بوتے پر ظلم و ستم کرتا ہے، جو ناجائز طریقے سے پیسے اصول کرتا ہے. ایسی سیاست کو دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق ہے؟ تو معزز سامعین کرام، اسلام اور سیاست ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ضرور ہے، مگر آج کی جو سیاست ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ سیاست اسلامی سیاست نہیں ہے. انسانی سیاست ہو سکتی ہے، اسلامی سیاست ہرگز نہیں ہو سکتی. تو خلاصہ کلام کے طور پر آپ حضرات کے سامنے کہ سیاست ہو، حکومت ہو، حکمرانی ہو تو خلفائے راشدین جیسی ہو، جہاں پر بھائی چارہ، عدل و انصاف، برابری، حقوق کو قائم کرنا، ہر ایک کو مذہبی آزادی دینا، یہ اسلام نے سکھائے ہوئے اصول ہے. مدینہ منورہ میں جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو کیا ہے، یہودیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی رعایت ہے. اسلام کی گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، کوئی شان گھٹائی نہ جائے، اس کو چھوڑ کر کے جو کچھ کرنا ہے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے چلیں. معزز سامعین کرام، آج موجودہ دور میں ہم چونکہ ایک الیکشن کا دورہ ہے تو آج اس نے یہ خیال کیا کہ یہ عنوان اس عنوان کے تحت کچھ گفتگو کی جائے تاکہ اسلامی حکومت اور نظام سیاست، چونکہ اب تو سسٹم بہت کرپٹ ہو چکا ہے، سسٹم کو بدلنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پھر اسلامی اصول و ضوابط کو اپنانا ہوگا. اب موجودہ دور میں چونکہ جمہوری جو نظام آیا ہے، اس جمہوری نظام میں صرف مسلم نہیں رہے، غیر مسلم بھی ہے، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور وہ اس سے اگر آپ کو اسلام کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو بھی منتخب کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اشتراک ہو سکتا ہے، مل کر کے مخلوط حکومتیں بن سکتی ہے. اب موجودہ دور میں ہمیں مسلمانوں کو کیا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان خصوصیت کے ساتھ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک 50-60 سال کا جو ان کا 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس میں ظلم، بربریت، قتل و غارت گری، تمام تکالیف سے گزر کر کے آگے بڑھے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں. ایسا نہیں کہ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں، بلکہ اپنے اسلاف کے بزرگوں کے کئی خون ہمارے یہاں تک پہنچنے میں، رنگین کرنے میں ہماری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، چاہے اس مجاہدین آزادی ہو یا بعد کے ادوار ہو، دنگے فسادات ہو. اب ایسے حالات میں جبکہ مسلمانوں کا بہت ہر اعتبار سے معاشی، دینی، تعلیمی، اقتصادی، سماجی، ہر اعتبار سے مسلمان بیکورڈنس کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں جبکہ ہمارے سامنے ایک موقع آتا ہے الیکشن کی شکل میں، تو جب موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، سمجھے کہ ہم اپنی سوچ و فکر کے ساتھ، تدبر اور تفکر کے ساتھ پہلے تو اپنے ووٹ کا استعمال کریں. ووٹ کیا ہے؟ شہادت ہے. کہیں پر شہادت کسی نے کہا، کہیں پر یہ سفارش بن جاتی ہے، تو یہ شہادت ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اپنی شہادت کو مت چھپایا کرو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ فرمایا، جو کوئی شہادت کو چھپائے گا تو لہٰذا وہ دل کا قلبی گناہ ہوگا، فرمایا آثم ہوگا وہ. تو
تو معزز سامعین کرام، جب ایسے حالات آتے ہیں سنگین، ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ اپنے ووٹ کا پہلے تو استعمال کریں، اپنے علاقوں میں پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں۔ صرف بیٹھ کر بات کرنے سے نہیں ہوگا۔ ہمارے مسلمانوں میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم شکوہ تو بہت کرتے ہیں، جب وہ شکوے کو دور کرنے کی وقت آتا ہے تو ہم دور ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا مجھے میرے ایک ووٹ دینے سے کیا ہوگا؟ نہیں معزز سامعین کرام، آپ کو اپنے عزیز و اقارب کا، رشتہ داروں کا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ رشتہ دار اپنے مادر وطن ہندوستان میں رہتے ہوں گے، آپ باہر ہوں، تو اپنے رشتہ داروں کو کہیے، آپ بتائیں کہ بھئی اس کی اہمیت کو سمجھائیں کہ آپ ووٹ دیں۔ آپ اگر ووٹ نہ دیں گے تو پھر آپ کو شکوہ شکایت کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ آپ ہاں ووٹ دیے ہیں، اس کے باوجود نہیں ہوا ہے، تو آپ شکوہ تو کم سے کم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ صرف دور سے نظر آنے والی چیز پر اعتراض کر دینا یا پھر اس کو کرٹیسائز کر دینا آسان ہوتا ہے، میدان میں اترنا، عملی طور پر دیکھنا، وہ ایک علیحدہ شے ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، پہلے تو اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اپنی پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہوگا۔ دوسری اہم چیز کیا ہے کہ ووٹ دیں تو کس کو دیں؟ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے۔ ہر ایک کی اپنی چوائس، آزادی ہے۔ میں نے جیسے ابتدائی میں کہا تھا کہ آزاد ہے انسان، اپنی فکر کے اعتبار سے، سوچ و فکر میں اس میں آزادی ہے۔ اس کو جو لگتا ہے کہ بہتر ہے تو اس کو دیا کرے، مگر اس میں بھی پھر اپنے علماء، زعماء، مشائخین، اکابرین جو ہیں ان سے مشورہ کر لیا کریں، یا ان کے مشورے کے مطابق، چونکہ ان کے سامنے 10 معاملات ہوتے ہیں، ساری چیزیں دیکھیے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں حکمت کے تحت بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے، دونوں غلط ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے 2 پارٹیز ہیں اور دونوں بھی آپ کے اعتبار سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، خلاف ہے، تو اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ دونوں پارٹیوں میں سب سے کم دشمن کون ہے، کس سے فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے اور کس سے کم نقصان پہنچ سکتا ہے، کم نقصان کس سے پہنچ سکتا ہے۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا ووٹ کا استعمال کریں کہ آپ دیکھیں کہ اور تیسری چیز ہے کہ آپ جب ووٹ دے رہے ہیں تو ایسے مقام پر اگر آپ ہیں جہاں پر یک طرفہ ووٹنگ ہو رہی، کسی ایک کینڈیڈیٹ کو جا رہی ہے، یعنی دو مسلمان ہو گئے ہیں، 2 کینڈیڈیٹس، جیسے اکثر مسلم علاقوں میں ہوتا ہے، اگر 2 مسلم کینڈیڈیٹس ہیں اور دونوں کے پاس دونوں ہیں، تو آپ وہاں پر وہ مقام پر دیکھیے کہ کون سے مسلم کینڈیڈیٹ کے حق میں زیادہ ووٹ پڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سارے ایک طرف جا رہے ہیں اور آپ تنہا علیحدہ جائے، اس سے بھی پرہیز کیا جائے، چونکہ آپ کا ووٹ ضائع ہوگا۔ آپ کا ووٹ ضائع نہ کریں، اپنے ووٹ کو صحیح معنی میں استعمال کریں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ مسلم اتحاد کو باقی رکھیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے آپ کو ڈٹا رکھیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذاتی مفادات ہوں، کسی کے پرسنل کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں، میرا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ کام کے حوالے، مگر کہیں نہ کہیں جا کر پھر آخر میں اگر آپ کا مسلمان بھائی ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے 1% ہی صحیح فائدے کا باعث بنے گا، کیونکہ آپ کا مسلمان بھائی اگر وہ ظاہری طور پر برا بھی ہوگا تو وہ بہتر ہے اس شخص سے جو غیر مسلم ہوگا، جو کبھی نہ کبھی کفار، لا اعتبار کی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ ڈس سکتا ہے۔ آخری بات جو سب سے اہم ہے، حیدرآباد کے ہمارے الیکشنز جو چل رہے ہیں اس اعتبار سے میں کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں، ان گستاخوں کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ ان گستاخوں کو ہرانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہو سکتا ہے کہ باہر ہوں، میں اپنے علاقے میں وہ نہیں ہوگا، جہاں کہیں بھی ہے اپنے احباب کو جمع کریں۔ ہم تو اس پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے شاید ہم کہنے کے موقف میں نہیں رہا کرتے، مگر حقیقتاً یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو ان علاقوں میں رہتے ہیں، ان حضرات سے آپ رابطہ کریں، اپنے دوست احباب سے۔ بہت علاقے ہیں، آپ چلے جائیں تو پورا ہیبٹس کا علاقہ آپ کو ملے گا، کنگ کوٹی کا علاقہ ملے گا، آپ کے نامپلی کا کچھ علاقہ ملے گا، آپ کے عثمان گنج ہے، منگل ہاٹ ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں اسی میں آتے ہیں۔ ہیبٹس ہے، بشیر باغ ہے، بشیر باغ تک یہ علاقہ کور ہوا ہے، اگر کنگ کوٹی تک سارے مسلمان ہیں ہمارے، اپنے عزیز و اقارب ہیں، ان عزیز و اقارب سے ضرور رابطہ کریں۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حکومت ٹھیک ہے، میں نے تو کھل کر کے کسی دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کی تائید کا اعلان کیا، مگر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو اس بدبخت کو ہرانا ہے، تو اس سے جو مقابلہ کرنے والا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اسی کو لانا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کہلائیں گے تو معزز سامعین کرام پھر ہمارے لیے بیکاری والی بات ہوگی۔ ہم پھر آقا کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کریں گے، اب جو ہمارے پاس اور ساری چیزیں اطراف کی، ماحول کی میں دیکھ کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو،
چونکہ حالانکہ ناسازی مزاج کے باوجود کچھ مقامات پر جا کر دورہ بھی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے ناموس رسالت کو سب سے آگے رکھنا ہے۔ کسی کا کوئی ذاتی مفاد کچھ بھی ہوگا، کوئی اپنا سیاسی مفاد رکھ رہا ہوگا، ذاتی مفاد، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے ناموس رسالت کو دیکھنا ہے، آقا کریم کے تعلق و نسبت کو دیکھنا ہے، اس کا واسطہ ہے آپ کو۔ آپ اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کوئی بھی ہوں تو اس کو ہرانے کے لیے اپنی 100% پولنگ کروانا پڑے گا۔ 79,000 ووٹ ہے علاقے میں آپ کے، اگر وہ 100% میں سے 60,000 ووٹ بھی اگر پڑ جائیں گے تو آپ یاد رکھیں کہ ذلیل اور رسوا اس دنیا، آخرت کی رسوائی تو اس کے لیے، بدبخت کے لیے، ملعون کے لیے ہے ہی ہے، دنیا کی رسوائی بھی آپ کو، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے آپ کے پاس، آقا کریم سے تعلق اور محبت کو دکھانے کا وقت ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اگر ہم سیاست کو دین سے جدا کر لیں گے تو پھر کچھ نہیں باقی رہے گا، سارے کا سارا جو ہے پھر چنگیزی ہی چنگیزی بن جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ مسلمانوں کو شان، شوکت اور عظمت عطا فرما، مسلمانوں کو بے شمار کامیابیوں سے سرفرازیاں عطا فرما، اور باری تعالیٰ مسلم امت کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنی قیادتوں کو پروان چڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو آقا کریم علیہ السلام کے صدقے و طفیل قبول فرما، اور آقا کریم علیہ السلام کے صدقے و طفیل اس گستاخ ملعون کو باری تعالیٰ ذلت آمیز شکست سے دوچار فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔